مكة يا حرما أشجانا نلت عزا وجہ یہ ہے کہ یہ روایت میں خود صحابی نے صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا، تو ظاہری بات ہے اگر صحابی دیگر صحابہ کی فضیلت کو بیان کرے تو وہ بات الگ ہی ہوتی ہے جبکہ دوسرا کوئی بیان کرے۔ کہ صحابہ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کی فضیلت بیان کریں گے تو یہ بات مشاہدہ اور حقیقت پر مبنی ہوگی، جس میں رتی برابر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ اس روایت میں فضائل صحابہ کو بیان کیا گیا ہے اور صحابہ کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر چلنے کو کہا گیا ہے، لہذا جب انسان صحابہ کے طریقے اور سیرت کو اختیار کرے گا تو لازمی طور پر وہ نبی کی سنت اور طریقے کو اختیار کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ صحابہ اسی طریقے کو اختیار کریں گے جو نبی نے اختیار کیا ہے۔ تو اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے اسی حساب سے ربط اور تعلق ہے کہ اتباع صحابہ یہ اتباع نبی اور اعتصام جماعت صحابہ یہ اعتصام بسنت کے مترادف اور برابر ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی اتباع، پیروی اور اقتداء کرنا چاہتا ہے، کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مردہ انسان کی اتباع کرے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرے اور دیکھے کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے لوگ اور وفات شدہ لوگوں کے طریقے کیا تھا، وہ کس طریقے پر چلتے تھے، کیوں، اس کی علت اور وجہ بیان کر دی کہ زندہ شخص فتنے سے مامون اور محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گمراہ اور غلط راستے پر ہوتا ہے، نہیں، بہت سارے زندہ لوگ صحیح طریقے اور صحیح راستے پر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے اکابر ہیں جو صحیح راستے اور طریقے پر ہے، لیکن پھر بھی ان زندوں کے اتباع کی فضیلت کیوں نہیں بیان کی؟ اس لیے کہ اگرچہ ابھی فی الحال وہ نبی کے طریقے پر گامزن ہیں، نبی کے طریقے کو اختیار کیے ہوئے، لیکن زمانہ مستقبل میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ اسی طریقے پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جسے بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جو کافی مدت تک صحیح راستے پر گامزن رہے لیکن بعد میں غلط راستے پر چل پڑے ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہاں پر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ زندہ فتنے سے محفوظ نہیں رہتے، یعنی زمانے مستقبل میں علم نہیں ہے کہ وہ جیسے ابھی محفوظ ہے تو مستقبل میں محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس سے نبی اور عام انسان کی عصمت میں فرق معلوم ہو گیا کہ اس امت میں بہت سارے ایسے لوگ اور اخص الخاص اور ایسے علماء اور اکابر اور اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے زندگی بھر گناہ تو کیا، گناہوں کے خیالات بھی ان کے دل میں نہیں آئے، جیسے منا شاہ صاحب جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، سب سے پہلی اینٹ حاجی منا شاہ نے رکھی کے بارے میں ہے کہ جب وہ 70 یا 80 سال کے تھے تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آج تک میں نے کوئی گناہ تو بہت دور کی بات گناہ کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ اب اتنا نیک پرہیزگار متقی شخص اگر دیوبند کی بنیاد رکھے، سنگ بنیاد رکھے، تو ظاہری بات ہے اس میں پڑھنے والے طلباء بھی ایسے ہی متقی اور ماہر فی العلم ہوں گے۔ تو اب ان کے اور منا شاہ یعنی نبی اور منا شاہ کی عصمت میں فرق کیا ہے کہ نبی کی عصمت میں اور نبی کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں دعویٰ کیا کہ نبی معصوم ہے، گناہ سے محفوظ، کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمانے ماضی میں نبی سے کوئی گناہ ہوا اور نہ ہی زمانہ مستقبل میں نبی سے کبھی گناہ ہوگا، یہ گارنٹی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ نہ ماضی میں اور نہ ہی مستقبل میں گناہ ہوگا۔
جیسا کہ سورہ فتح میں کہ ہم نے نبی کے پیچھے اور اگلے گناہ معاف کر. تو اگلے گناہ کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی آئندہ مستقبل میں گناہ کریں گے، بلکہ اللہ یہاں پر گارنٹی دینا چاہ رہے کہ ما تقدم، مستقبل میں بھی نبی سے گناہ نہیں ہوگا. جبکہ عام اولیاء اور اس امت کے اکابر میں جو لوگ معصوم رہے، گناہ سے محفوظ رہے، مستقبل میں ان سے گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی طرف اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہاں پر یہی بتلانا چاہ رہے کہ جماعت انبیاء وہ تو محفوظ ہے گناہوں سے، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ ان کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو ظاہری بات ہے وہ جس طریقے پر چلے ہوں گے وہ مامون اور محفوظ ہوگا. لیکن ابھی جو زندہ لوگ ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، وہ آئندہ مامون اور محفوظ رہیں گے، اسی راستے پر گامزن رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر حضرات کے نقش قدم اور اتباع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نقش قدم اور اتباع کو اختیار کریں. لیکن اسے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ہمارے جو مشائخ اکابر ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کے طریقے اور سنت کو، راستے کو جانتا ہے تو اس کی اتباع کرے. لیکن جو شخص دلائل کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے صحابہ کے طریقے کو نہیں سمجھ سکتا ہے، نسخ منسوخ محکم متشابہات وغیرہ کو نہیں جانتا ہے، خبر واحد مشہور متواتر کون سا حکم منسوخ کون سا باقی ہے، ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تقلید ہی افضل ہے. اور جو ان تمام میدان میں چل چکا ہے، صحابہ کی سیرت کو سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کی اس سیرت یا اس واقعے سے، اس اخلاق سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اب ڈائریکٹ صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے. لیکن جس کے پاس یہ سارے علوم نہیں ہیں تو اب مشکات وغیرہ پڑھ کر کے اور نبی کی سیرت اور نبی کے واقعات پڑھ کر کے خود سے مسائل مستنبط کر کے، خود سے اخلاق مستنبط کر کے نہیں چل سکتا. سمجھ رہے ہیں جی؟ اب ایسے شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی ایسے شیخ کی اتباع کرے جو واقعتاً صاحب نسبت ہے، نبی اور صحابہ کا پیروکار ہو. پھر آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت صحابہ کی پیروی اور اتباع کرنے کی فضیلت جو بیان کیے ہیں، اس کی وجہ بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بیان کر دی کہ صحابہ اور جماعت صحابہ کی پیروی کیوں کرے. کانو افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. تمام امت میں ان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ با اعتبار قلوب کے وہ نیک پرہیزگار ہے، متقی ہے، علم کے اعتبار سے گہرائی رکھتے ہیں اور تکلف بہت کم کرتے ہیں. یہ چار فضیلتیں اور وجہ بیان کی صحابہ کی اتباع اور پیروی کی کہ وہ قابل اتباع کیوں ہیں. تمام جہاں اور کائنات میں افضل نبی ہوتا، پھر اس کے بعد انبیاء کے معین، مددگار اور انبیاء پر ایمان لانے والے حضرات. اور ظاہری بات ہے اس امت میں افضل ترین شخصیت ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ان کی پیروی اور ان کی اتباع کرنے والے صحبت یافتہ صحابہ بھی افضل ترین ہوں. اب جب صحابہ صحبت نبی کے پانے کی وجہ سے افضل ترین ہوئے تو ظاہری بات ہے ان کو جو تقوی حاصل ہوگا وہ بعد میں آنے والے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. ایک وہ شخص ہے جس نے نبی کی صحبت میں رہ کر کے اپنے باطن کی اصلاح کی، اور ایک وہ شخص ہے جو واسطوں سے نبی کی صحبت کو پا کر کے اپنے باطن کی اصلاح کی. ظاہری بات ہے ان کے اور صحابہ کے تقوی کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا.
اس سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے سنا ہوگا. تو انہوں نے جواباً کیا کہا کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے سے اڑنے والا غبار، یعنی اس غبار کے برابر بھی کوئی شخص، کوئی ولی اور قطب نہیں ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتے تھے اس گھوڑے سے اڑنے والا غبار یہ زیادہ افضل ہے بعد میں آنے والے اولیاء، اقطاب اور قطب، یعنی چاہے کتنے بھی نیک پرہیزگار کیوں نہ ہو، عمر بن عبدالعزیز کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، لیکن بہتر کون رہے گا؟ حضرت معاویہ، بلکہ ان کا گھوڑا بھی اس سے بہتر، اس سے اڑنے والا غبار. حالانکہ عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ اور سوانح میں لکھا ہے کہ ایسے نیک اور متقی پرہیزگار تھے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود فقراء میں اور غریبوں میں بھی وہ مسکنت اور تقوی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. عامتاً غریب نیک اور متقی ہوتا ہے لیکن فقیروں میں بھی اس کی مثال ملنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. اتنا تقوی تھا. جو آدمی حکومت کا مالک ہوتا ہے وہ اتنا پرہیزگار نہیں ہو سکتا، لیکن کہتے ہیں کہ اتنی مالداری کے باوجود ان کی مثال کسی فقیر اور فقراء کی جماعت میں ملنا ناممکن ہے. اور یہ تو مشہور ہے ہی کہ ان کا عدلہ اور پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ بھیڑ اور شیر، بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے کہ ان کے گھوڑے سے اڑنے والا غبار یہ زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس غبار نے بھی نبی کے زمانے کو پایا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ زمانہ نہیں پایا. ظاہری بات ہے جس نے بھی نبی کے زمانے کو پایا اور نبی کی اتباع کی، اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں ہو سکتے، چاہے بعد میں آنے والے امام ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو جس نے لاکھوں ہزاروں تعداد میں مسائل کو مستنبط کیا ہے، لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ صحابہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. کہ صحابہ کو صحبت نبی حاصل تھی لیکن امام صاحب کو ڈائریکٹ وہ صحبت حاصل نہیں تھی. امام صاحب کا مقام اپنی جگہ پر امام اعظم کا لقب صحیح، لیکن وہ امام اعظم صحابہ کے علاوہ کے لیے ہے، ورنہ صحابہ کے لیے امام اعظم نہیں ہے، صحابہ ہی امام اعظم ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امام صاحب نے نبی کی ڈائریکٹ صحبت نہیں پائی. اور جس نے ڈائریکٹ براہ راست نبی کی صحبت پائی ان کے تقوی کا حال آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہی سمجھ سکتے ہیں، جو اپنے ماقبل میں پڑھ لیا کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے آپ کی ذات کے مقابلے میں، بس نبی کی ایک نظر ان کی طرف کرنی تھی کہ ان کی پوری حالت بدل گئی اور فوراً بعد میں کہا کہ نہیں مجھے آپ زیادہ محبوب ہے اپنی ذات سے بھی. تو نبی کی ایک نظر صحابہ کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنی ذات کے بجائے نبی کی ذات کو ترجیح دے دی. تو دوسری چیزوں میں نبی کی نظر نہیں بلکہ نبی کی تعلیم، نبی کی صحبت نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اس مراحل تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. صحابہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر ترقی کرتے رہے، اتنے ترقی کرتے رہے کہ ان کے اس تقوی میں زوال نہیں ہو سکتا. ہمارے تقوی میں زوال ہو سکتا ہے مولوی صاحب. ایک آیت نازل ہو رہی ہے ان کے تقوی میں دن بدن اضافہ ہوتے چلے جا رہا. اس لیے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے یا نہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی ذات ایمان میں، لیکن کیفیت ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. جو آیتیں نازل ہوئی، جو صحابہ کو نبی کی صحبت ملتی رہی تو تقوی کی کیفیت میں تبدیلی ہوتی رہی. اب کم تقوی تھا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور بڑھتا رہا. تو یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے کہ صحابہ سے متقی کوئی ہو نہیں سکتا ہے اور علوم میں بھی کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. اور جس امام اعظم پر ہمیں فخر ہے، ان کے پورے مسلک کی بنیاد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پر اور ان کے مکتب پر ہے. اکثر
فقہ حنفی کی بنیاد احادیث ابن مسعود اور تفقہ ابن مسعود پر ہے. پھر تیسری وجہ جو بتائی ہے وہ اقلھا تکلفا، بہت کم تکلف کرنے والے، یعنی ان کی زندگی بہت سادگی کے ساتھ گزرتی، کھانے پینے رہنے سہنے یہاں تک کہ علم کے باب میں بھی وہ تکلف نہیں کرتے تھے. اگر ان کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں سوال کروں گا تو اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ اس کو یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں، یا سامنے والا کیا سوچے گا، یہ نہیں سوچتے تھے. بلکہ جب ان کو کوئی مسئلہ کا علم نہیں ہوتا فوراً سوال کرتے تھے، چاہے معمولی سوال ہی کیوں نہ ہو، اس میں تکلف نہیں کرتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کھانے پینے رہن سہن میں تو تکلف کرتے ہی ہے، علم میں بھی ہم تکلف کرتے ہیں. مولوی صاحب، علم میں بھی ہم تکلف کرتے ہیں کہ کہیں ہم مفتی ابرار کو یہ مسئلہ نہ پوچھ لے تو ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائے گی، کہیں ہماری شان کی گستاخی نہ ہو جاوے. یہ خیال آتا ہمارے دلوں میں، یعنی کہ اپنے اساتذہ سے سوال کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ مشکات میں پہنچ گئے اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں. تو یہ تکلف ہے. ظاہری بات ہے جو انسان علمی لحاظ سے تکلف نہیں کرے گا تو وہ علوم میں ترقی کر سکتا ہے، اور جو شخص اس میں تکلف کرے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے. تو صحابہ کے علم میں اور دیگر چیزوں میں ترقی کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی چیز میں تکلف نہیں کرتے تھے. اب جب تکلف نہیں ہے تو ہر میدان میں وہ ترقی کریں گے، چاہے علمی طور پر ہو یا چاہے تقوی کے لحاظ سے ہو یا کسی اور طریقے کے اعتبار سے ہو. پھر ایک اور وجہ بتا دی کہ اللہ نے خود صحابہ کو اپنے لیے چن لیا اور اپنے لیے منتخب کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحان کے معنی پرکھنا، یعنی جب اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں کو پیدا فرمایا تو سب پر اللہ نے نظر ڈالی اور دیکھا کہ سب سے زیادہ صلاحیت والا کون ہے، تو اس میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ سب سے زیادہ صلاحیت والا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا. پھر اس کے بعد چونکہ نبی اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے تو ان کی دین کی حفاظت کے لیے بھی ایسے اعلی صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت تھی. اس سے اللہ نے پھر دوسری نظر ڈالی، اور جب ان کی نظر پڑی تو وہ کون تھے؟ صحابہ کی جماعت تھی. اس سے اللہ نے ان کو نبی کی اتباع اور نبی کی دین کی حفاظت کے لیے، نبی کے تعاون کے لیے ان کو منتخب کیا. اسی کو کہا حضرت ابن مسعود نے کہ وہ صرف صحابہ ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کا انتخاب من جانب اللہ ہوا ہے، اور ایسا ہی انتخاب نہیں ہوا بلکہ پرکھ کر کے اللہ نے ان کو پرکھ کر کے ان کو جانچ کر کے پھر ان کا انتخاب کیا. ایسا نہیں کہ نظر پڑ گئی اور بھیج دیا اس کو تم یہ کام کرو وہ کام کرو، نہیں، بلکہ پرکھ کر کے انتخاب کر کے چن کر کے کس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں. سے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے نظر ڈالی پھر نبی کا انتخاب کیا، پھر دوسری مرتبہ نظر ڈالی تو صحابہ کی صلاحیت کو دیکھ کر کے صحابہ کو چن لیا نبی کے دین کی حفاظت کے لیے. اور ظاہری بات ہے نبی کی دین اور نبی کے طریقے اور سنتوں کی حفاظت کے لیے ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی جو نبی کے عشق میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاوے، اور جن کی قوت حافظہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے جانوروں کے 100 پشتے کے نسل ان کو یاد رہتی تھی. اب ظاہری بات ہے ان کو قرآن کو محفوظ کرنا اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک اس قرآن کو اور ان آیتوں کو پہنچانے سے بلغوا ولو آیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ مستقل بحث ہے اور اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے کہ اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیوں کیا، پھر انتخاب کے بعد مکہ ہی کو کیوں منتخب کیا، پھر مکہ میں بھی کعبۃ اللہ کو کیوں وہاں بنائے، اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. لیکن ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اس تفصیل کو اور اس بحثوں کو میں کھول کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا. ہم عربی دوم کے زمانے میں تھے مفتی زبیر دونگری جو آپ کے وہاں کتب خانے میں ہیں، مولوی سفیان اسی گاؤں کے،
انہوں نے بھی پڑھا ہوگا ان کے پاس، یا ہمارے عربی دوم کے ہدایت النحو کے استاد ہیں اور اب مشکات کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی مشورہ لیتے رہتا ہوں۔ تو انہوں نے عربی دوم کے زمان میں ان پہلوؤں پر بہت اچھی روشنی ڈالی تھی، کسی کی برکت سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، چلیے ہیں وہ ان سے پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ کافی ٹائم ہو گیا، عربی دوم کے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا مضمون مجھے یاد ہے، مضمون یاد ہے، لیکن انہوں نے کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا وہ یاد نہیں ہے، البتہ علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب تھی، انہوں نے اس کا حوالہ دیا تھا، بہت اچھی کتاب ہے، اگر وقت رہا یاد رہا تو ان سے پوچھ لوں گا اور آپ کو بتا دوں گا۔ اور دوسری کتاب اس مضمون پر اور نبی کے انتخاب کہ اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین کے لیے کیوں منتخب کیا اور اس کے کیا کیا اوصاف ہیں، اور صحابہ کو اسی طریقے سے تمام انبیاء کو نبی کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا، جیسا کہ ماقبل کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری اتباع لازم ہوتی ہے، اور اب ایک اور روایت آگے آ رہی، وہاں بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تب بھی ان کو میری اتباع لازم ہوتی، تو اس پر علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس آیت پر حضرت نے کئی صفحات میں کتاب لکھ ڈالی، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بہت سارے پہلو اور بہت سارے پردے ہٹ جائیں گے اور آپ کو صحابہ اور نبی کی فضیلت کھول کر کے سامنے آ جائے گی کہ صحابہ کا انتخاب کیوں ہوا، نبی کیوں آخر الزماں بنے، اس کو بہت اچھے انداز میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے بارہا حوالہ دیا آفتاب نبوت، اس میں دوسرے نسخہ اگر آپ کو مل جاوے تو اس کا ضرور مطالعہ کریں، جو ان کا استاذ جن سے انہوں نے ہدایت وغیرہ پڑھا ہے